چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، مبارک مبارک، سلامت، سلسلے میں احمد مرحبا۔ ایک بار پھر امیر اہل سنت کی صحبت بابرکت کی مبارک لمحات آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک بار سوال کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اولیاء کرام کے واقعات بتائے جاتے ہیں، صالحین کے واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ صالحین کے قلوب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ان کے واقعات ہیں، اس سے لوگوں کے دل طاقت پکڑتے ہیں، تقویت حاصل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا حسن ظن ہے کہ ہم سب کے لیے دلوں کی طاقت حاصل کرنے کا ٹونک جو ہے یہ میسر ہو گیا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبت کی مبارک لمحات ہمیں نصیب ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل میں جو ہماری مجلس نے سوال تیار کیے ہیں خدمت میں عرض کروں گا ان کی اجازت سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل جو ہمیں مدنی پھول ملیں گے تو مل جل کر سنیں گے، اور اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے اور وہ سخربی زندگی کی تیاری کے لیے جو ہمیں مدنی پھول ملیں گے ان پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی بھی کوششیں کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں جمع کر لیجئے خوب، اور پھر دیکھیے جتنا گڑ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اتنا میٹھا ہوگا۔ سلسلے میں آمد مرحبا، ماشاءاللہ۔ اگر اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ آغاز کریں۔ لبیک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باپا جانی، آپ نے ایک پچھلے سلسلے میں فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا پڑھنے کا، اتنے عرصے کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اسٹڈی کی، اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، اس کا کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی گہرائی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی اتنی ہمہ جہت شخصیت ہے، ہم آپ پر حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ شاعرانہ تعلیہ تو نہیں ہے یہ کہیں کہ مبالغہ تو نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت واقعی ایسے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی علمیت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بھی اتنا علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ ان کے فتاوی کو سمجھنے کے لیے فقہ کا تفقہ، یعنی سمجھ ہونی چاہیے، تفقہ، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے فقہ اور اعلیٰ حضرت کے فقہی مقام کو سمجھ سکے۔ اب ہم جیسا مطلب ناقص العلم جو اعلیٰ حضرت کے فتاوی کو برابر پڑھ نہیں پاتا تو وہ سمجھے گا کیا؟ دلیل یا کوئی ایویڈنس اس طرح کی ہو جائے سامنے، ہمارے کوئی مثال آ جائے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جس بھی مسئلے پر قلم اٹھایا نا تو اتنے دلائل قائم کیے کہ عقل حیران ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ پھر فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے جو فتاوی دیے، اپنے فقہی کتب میں جو جزئیات لکھے، جی ان میں کافی جزئیات نکال کر پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے طور پر مزید اس میں اضافے کیے۔ مثال کے طور پر تیمم میں دوسروں کے جزئیات نقل کر کے اعلیٰ حضرت نے
काफी अपनी तरफ से मदनी फूलों का इजाफा किया। इस तरह पानी के अहकामात जो है, वजू का पानी जी, या जी, वजू गुस्ल, इस तरह इन्होंने काफी इनमें इजाफे किए। इसके अलावा नीयत के बाब में भी अल्लाह अल्लाह, नीयत है कि भाई मैंने इतनी नीयतें तो फुकाए उलमाए किराम की कुतुब से ली, बाकी ये नीयतें मैं खुद अपनी तरफ से बढ़ाता हूँ अल्लाह के दिए हुए इल्म से, अल्लाह की दी हुई तौफीक से। इस तरह के कई जगह पर, कई मकामात पर फतावा रज़विया शरीफ का जो मुताला करेगा ना, उसको ये दलाल मिल जाएंगे। तो यूं आला हज़रत की इल्मी हैसियत जो है ना, ये क्या थी ये खुदा जाने। अच्छा, अब तक ये 30 जिल्दों में फतावा है। जी जी, इतनी ज़ख़ीम फतावा का ज़ख़ीरा उर्दू में तो किसी आलिम का मैं नहीं जानता कि जो हो। अच्छा, और 10 साल के फतावा, इन 30 साल इनके अलावा 10 साल के जो फतावा पिछले थे वो तो ज़ब्त तहरीर में आए ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, खुदा जाने वो क्या थे। अल्लाहु अकबर। तो वो आला हज़रत की जो इल्मी शख्सियत है, कई कुतुब अब भी ऐसी है कि जो तशने तबाहत है, कि अभी तक वो तबाह नहीं हो सकी, और ये लिख कर तशरीफ ले गए। 1000 के आसपास कहा जाता है कि आपने कुतुब तहरीर फरमाई, सब छप नहीं पाई। अच्छा, ये मतलब शख्सियत परस्ती नहीं है। अब दावत इस्लामी एक तहरीक है, मूवमेंट है, और इसके अंदर अगर जो आप उसके अमीर हैं और आप ही अगर इतनी शख्सियत परस्ती की तरफ माइल होंगे तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? शख्सियत परस्ती एक नारा बस लोगों ने बना लिया है, हालांकि शख्सियत परस्ती से कोई भी खाली नहीं, एक घर भी खाली नहीं। एक घर भी खाली नहीं है। आपके घर में सबसे बड़े कौन है? मेरे घर में तो 6 हैं। वालिद गिरामी थे, जाहिर है। सब वालिद साहब की रुजू करते होंगे। जी हाँ। अब्बू ने कहा है, अब्बू सुन जाएंगे, अब्बू सो रहे, अब्बू मारेंगे, अब्बू डांटेंगे, अब्बू पूछेंगे, अब्बू सबक याद कर लो, वरना अब्बू कान खींचेंगे। जी हाँ। अब्बू 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 कर रहा है ना, घर में अब्बू का डंका बज रहा है। क्या ये शख्सियत परस्ती नहीं है? अब्बू परस्ती नहीं है ना? अच्छा, इसी तरह आपकी कोई बरादरी होगी तो बरादरी की कोई कमेटी या कोई इसकी बॉडी होगी, वर्किंग कमेटी होगी, उसका कोई सदर होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई बड़ा होगा। तो अब ये उसका सब नाम लेते होंगे, उसके हुक्म पर बिला चूनो चरा सरे तस्लीम खम करते होंगे, उसकी मानते होंगे, उसकी मिसालें देते होंगे। आया ये शख्सियत परस्ती है या नहीं है? हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी शख्सियत का नाम बताइए। हुजूर पुन्नूर शाफ़ी यौमुल जज़ा वन नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस अजीम शख्सियत का कलेमा जो ना पढ़े, क्या वो मुसलमान हो सकता है? डेफिनेटली नॉट, है ना? इनको हम सबसे बड़ा मानते, अच्छा, अपनी जान से भी इनको प्यारा समझते हैं, बात बात में इनका हवाला देते हैं, और जहाँ ये फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बस वो हरफ आखिर होता है और हम आगे चुप हो जाते हैं। अच्छा, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खलास, हमारा ईमान है कि वो जो भी फरमाते दुरुस्त फरमाते हैं, और बच्चा बच्चा इस अजीम शख्सियत को जानता मानता है। ठीक है, ठीक है ना? तो अब ये नऊजुबिल्लाह में लफ्ज़ शख्सियत परस्ती यहाँ इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। हर कौम में हर नबी की एक शख्सियत नुमाया रही। इसी तरह अब औलिया किराम को ले लीजिए, अब जिसको देखो गौस पाक, ये भी बोलता है गौस पाक, ये भी बोलता है गौस पाक। हमारी बड़ी बूढ़ियां बोलती है, जा बेटा गौस पाक की मदद, पीरान पीर की मदद तेरे गौस पाक गौस पाक गौस पाक। तो गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज। तो इस तरह मतलब ये कि ये सब शख्सियत नहीं है तो क्या है? तो अब अगर मैं किसी शख्सियत से मुतासिर हो गया और मैंने 2-4 बार नाम ले लिया सरकार आला हज़रत का कि मैं इनसे मुतासिर हूं, तो मुझ पर शख्सियत परस्ती का लेबल क्यों? तो यूं देखा जाए ना तो शख्सियत इस्लाम का जुज़्व लायुनफ़क है, ये जुदा नहीं है। नहीं, आपके सामने ही है। हर नबी को मानना सारे शख्सियत है, और ऐसी शख्सियत है कि दुनिया की सारी शख्सियत इनके कदमों की धूल पर कुर्बान। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियत तो सारे नबियों के लिए भी शख्सियत है
کہ سبھی ماشاءاللہ ان کو اپنے سردار تسلیم کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اس لیے یہ وسوسے عوامی وسوسے کبھی کبھی خواص بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا ہاں آ جاتے ہیں, اب زیادہ غور نہیں کرتے تو آ جاتے ہیں. باپا جان ایک سوال آ رہا ہے نا, اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں. اجازت لے چکے ہیں. سوال تھوڑا سا مطلب مجھے انوکھا سا لگ رہا ہے وہ, تو اگر آپ اجازت دیں. کلی اختیارات ہیں, آپ کو جوتا مارے آپ مجھے انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے آپ. اللہ اکبر اللہ اکبر. باپا جانی دعوت اسلامی میں آپ کی شخصیت کا بہت زیادہ جملہ میں مکمل کر ہی ڈالوں کہ بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے, جس کو دیکھو وہ باپا 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 کر رہا ہے. تو کیا یہ شخصیت پرستی نہیں اسے شمار کیا جائے گا؟ میں نے بولا کہ میری شخصیت کا تذکرہ کرو, میں نے بولا مجھے سب باپا باپا کے نعرے لگاؤ. میں تو اعتراض کا ایک سوال آیا تھا کہ یہ آپ فیضان عطار کا نعرہ لگانے سے کیوں منع کرتے ہیں. اب یہ لوگ میں کوئی میرا خیال 100 مرتبہ منع کر چکا کہ فیضان عطار کا نعرہ مت لگاؤ, یہ مانتے ہی نہیں. ایک دلچسپ بات مجھے یاد آ رہی ہے. ایک میں نے کہا شخصیات کو بھی خواص کو بھی بعض اوقات یہ ذہن, تو ایک شخصیت نے مجھے مکتوب بھیجا اور اس میں کچھ میرے بارے میں اچھے تاثرات انہوں نے لکھے کہ آپ واقعی یوں ہیں یوں کام کرتے ہیں بڑا وغیرہ. پھر وہی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دعوت اسلامی میں آپ کی شخصیت, اچھا یہ پوچھ بیٹھے ہو, وہ لکھا ہوتا اس میں کہ یہ کیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ میں کون سا کہتا ہوں کہ میری شخصیت بناؤ, تو وہ میں نے نگران شورا کو یہ مکتوب دکھایا. نگران شورا تو آپ کو پتا کتنا حاضر دماغ ہے. انہوں نے بولا کہ وہ نہیں اپنا محاورہ ہے کہ جادو ہے سر چڑھ کر بولے. انہوں نے بولا کہ دیکھو میں تو ان کو یوں کہوں گا کہ دیکھیے آپ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے نا, جو آپ نے تعریفی کلمات لکھے, تو آپ خود تعریفی کلمات لکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ ہم تعریف مت کرو, تو یہ کیسے ہوگا؟ یعنی اس مکتوب میں یہ سکم موجود تھا ان کی طرح, ان کے حساب سے کہ بیچاروں نے وہ تعریفیں کی ہوئی تھی. تو اب یہ کہ اگر یہ لوگ کسی سے متاثر ہیں اور یہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں, تو اب اس پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو منع کرتا ہوں کہ مطلب میری تعریف مت کرو, میرے نعرے مت لگاؤ, یہ مانتے ہی نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اگر 4-5 آدمی عزت کرتے ہیں نا تو وہ اس پر کوئی وسوسہ نہیں آتا ہے. 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, لاکھ ہو جائے نا, پھر وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ کیوں اس کی سب یوں کرتے, شخصیت پرستی ہے. اچھا بابا جالسی بھی ممکن ہے یہاں پر, حسد کبھی نہیں, ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے. بس یہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام کرے گا نا, خواہ وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے, اس کی شخصیت بنتی ہے. جیسے سیاسی لیڈروں کی شخصیتیں بنتی ہیں, بعض سیاسی لیڈر دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو مان دیتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے اپنے انداز پر. اس طرح جنہوں نے دینی کام کیے ان کو بھی لوگ مان دیتے. اب میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پھر ان کا تذکرہ آ گیا, تو صرف میں تھوڑی ان کی شخصیت کا معترف ہوں, کروڑوں مسلمان ان کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہیں. سارے کے سارے 100% سنی عالم جو اعلیٰ حضرت کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. مطلب یہ بھی ایک ان کے کام کی اور ان کی کام کی عظمت کی دلیل سمجھیے. کام کیا ہے, ان کا کام بول رہا ہے. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ان کا کام بول رہا ہے. جس نے کام کیا اس کو سلام ہوتا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ میرا معاملہ کہ میرے کو بس یوں ہی مل گئی ہے کہ میں نے کام بھی کیا اور نام ہو گیا ہے. کام آپ لوگ کر رہے ہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے, میں بھی وہی عرض کروں گا جو آپ نے جو کام میں نے واقعی نہیں کیا, کام شروع ہی نہیں کیا میں نے. اللہ کرے میں کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. مجھے اس پر یاد آیا
کچھ صحافیوں کا سلسلہ تھا, کافی صحافی جماعت ہے جی میں نے مدینہ میں آئے ہوئے, تو انہوں نے بھی میرے وہی کچھ تعریف کی میرے کام کی. میں نے کہا میں نے تو ابھی کام شروع ہی نہیں کیا. تو اب یہ گھبرا گئے کہ یار یہ بالکل صاف جھوٹ بول رہا ہے, ہاں اتنا جمع کیا, مطلب میں کام شروع ہی نہیں کیا. نہیں تو یہ باپا یہ کنفیوزنگ تو ہے یہ کہ اتنے شعبہ جات اور اتنے ممالک میں پیغام اور یہ, اور پھر ابھی بھی رات کے دیکھیں کہ کیا وقت ہو رہا ہے, اتنا بیتا ہوا اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے, تو کام تو بہرحال یہ ہے نا. اور آپ کہتے ہیں کام نہیں ہے, کام نہیں ہے, کام میں نے کچھ نہیں کیا, کام کچھ نہیں کیا, تو یہ دونوں کانٹراڈکٹری نہیں ہے, یعنی کہ دونوں جو اسٹیٹمنٹ ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں پڑ رہے. میں نے وضاحت جو کی وہ سن تو لیجئے لبیک کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے تو کام کیا شروع ہی نہیں کیا ہے, تو کام پھر شروع ہی نہیں کیا. ہاں تو وہ چونکے پھر میں نے ان کا کنفیوژن دور کرنے کے لیے خود ہی وضاحت شروع کر دی. میں نے کہا دیکھیں میرے نزدیک کام وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. سبحان اللہ. اور ان مانو کر مجھے پتا نہیں کہ میرا کوئی کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا بھی یا نہیں, تو ان مانو کر میں نے کوئی کام نہیں کیا. اخلاص کا فقدان, کمی اپنے کام میں پاتا ہی ہوں, تو ان مانو کر 16 آنے یا 100% اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ میں نے ابھی کام شروع ہی نہیں کیا. اس طرح میں ابھی کام شروع ہی نہیں کیا, یوں میں نے اس طرح کی وضاحت کی. تو پھر ان کو ایسا لگا کہ وہ درپت ہوئی, وہ تسلی ہوئی. باپا مطالعے کا تذکرہ ہوا تھا, کتب بینی کے حوالے سے بھی میں نے پوچھا تھا, کس قسم کی کتابیں زیادہ تر پڑھتے ہیں؟ میرے کو فقہی مسائل میں دلچسپی بہت زیادہ ہے بچپن سے. اچھا. مسئلہ لکھا ہو تو سب منہ میں پانی آتا ہے, تو اس طرح کا مطلب میرا پرانا جو ذہن تھا نا, جی جی, تو مسائل میں بڑی دلچسپی ہے. تو اچھا ابھی بھی یعنی ہاں مسائل میں بہت دلچسپی ہے, لیکن اب وہ ظاہر کہ جو میں کتابیں لکھتا ہوں وہ فضائل پر ہوتی ہے زیادہ تر. ٹھیک. تو یہ حکایات اور روایات اور اس کی تصوف کی باتوں سے بہت دلچسپی. تصوف کی کتب جو ہے میرے پاس, خصوصاً احیاء العلوم سے میں متاثر ہوں, امام غزالی سے تصوف میں بہت زیادہ متاثر ہوں. ماشاء اللہ. تو ابھی تو جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں, تو اسٹل بھی آپ ابھی جو یہ مطالعے کی ایکٹیویٹی ہے یہ آپ کے معمولات میں شامل ہے, یا بس معلومات تو ماشاء اللہ میری ہر وقت اب میں لکھتا ہوں. بعد اوقات ہے کہ ایک حکایت ڈھونڈنی ہے تو اس میں کئی صفحے گھمانے پڑتے ہیں, یا کسی موضوع پر رسالہ لکھنا ہے یا کوئی موضوع لکھنا ہے تو اس میں کئی کتابوں سے اس کو چھانٹی کرنی ہوتی ہے, کئی کتابوں سے. تو اس طرح یہ کہ ضمناً بہت سارا مطالعہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, اگر فار ایگزامپل آپ کو کسی جنگل میں آپ محدود ہو جائیں یا کسی صحرا میں محدود ہو جائیں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ ایک کتاب لے کے جانے کی آپ کو اجازت ہے, صرف ایک کتاب آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, تو وہ کون سی کتاب ہوگی کہ جس کو آپ چوائس کریں گے اور لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ فتح رضویہ شریف کی وہ 30 جلدوں کو اگر ایک کتاب تسلیم کرے گا تو مجھے محصور کرنے والا, تو انشاءاللہ اسی کی درخواست کروں گا. وجہ اس میں بہت کچھ ہے. اچھا. بہت ساری رہنمائی عبادات کے بارے میں, اعتقادات کے بارے میں, تصوف بھی اس میں ہے. تصوف بھی اس میں ہے, بہت تصوف ہے. اعلیٰ حضرت سوال جس نے کیا تو اس کو پھر کئی بار ایسا ہے کہ ضمناً کئی مدنی پھول عنایت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, آپ کو دیکھا کہ آپ مسکراتے بہت ہیں, اور بلکہ سلسلوں میں اس طرح بھی دیکھا کہ آپ نے اس قسم کے جملے کہے کہ وہ مسکرا کر ظاہر کہ تعداد ملاقات کرنے والوں کی ہوتی ہے کہ وہ گال دب گئے. اور میرا خیال ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم نوا ہوں گے میرے اس معاملے میں کہ رونے کے معاملے میں بھی ایک ہے, دیکھا ہے کہ مدنی چینل پر جب ہوتے ہیں سلسلے تو آہوزاری کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا. تو عام طور پر دنیا کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوی معاملات میں, دنیاوی نقصانات میں دل دھک سے رہ جاتا ہے اور آنسوؤں کی ایک جھڑی ہوتی ہے وہ جاری ہو جاتی ہے. آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ کوئی ظاہر ہے کہ
ایک ایسی شخصیت ہے آپ کی جس کی سوچوں میں گہرائی ہے، تو اتنی بڑی جو تعداد ہے وہ آپ کی بات سن کر ان امور کی طرف اس کی طرف توجہ جائے کہ ہاں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو رلا سکتی ہیں، اس کا جواب اگر ہمیں مل جائے تو پھر بھی باپا کیا میرے مجھے آپ کی طبیعت کا کچھ آئیڈیا تو ہے کہ یہ سوال آپ کے کیا بولوں میں تو سمجھ جائے بولیے. مطلب کوئی تصور تو جمتا ہوگا، کوئی احساس اس وقت دل میں پیدا ہوتا ہوگا، کوئی کیفیت تو ایسی ہوتی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ کوئی کوشش کر کے اس کیفیت کو قائم کرنا چاہے، وہ احساس دل میں جاگزیں کرنا چاہے اور ان سوچوں کو اپنے ذہن میں ڈالنا چاہے. تو فرمائے بابا، فرما دیں بابا. اشعار سنا آپ کو؟ اللہ اللہ. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. ایک شعر میں آپ کا سنا دیتا ہوں. لبیک. غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. العقل تکفی الاشارۃ، عقل منداں را اشارہ کافی است. اللہ اکبر. خوفزدہ ہوتے ہیں. بلا عرض کر اشعار میں جواب پہنچ گئے ہوں گے. آپ میں جو کہنا چاہتا ہوں ناظرین بھی پہنچ گئے ہوں گے. جی بابا، یہ دوسرا کوشچن تھا نا، خوفزدہ ہوتے ہیں. خوف زدہ ہوتے ہیں. جی. اس پر یاد آیا کہ مجھے کسی نے میل کی، ٹھیک، حاجی زمزم نے میل کی. حاجی زمزم رکن شورا. جی ہاں. ماشاء اللہ. اس میں اوپر لکھا ہے سوال آپ کیسے ہیں؟ تو میں نے جواب میں لکھا خوف زدہ. اللہ اکبر. پھر خیر وہ میل میں کچھ اور بھی ایسے مدنی پھول شب تھے. نگران شورا سے میرا بڑا رابطہ رہتا ہے، وہ بھی اس طرح کی میلیں ہم ایک دوسرے فارورڈ کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو میں نے یہ میل کا جواب فارورڈ کیا. تو میرا اس جواب کے بارے میں نگران شورا نے تاثرات لکھ کر بھیجے جی. کہ آپ کی یہ جواب پڑھ کر آپ کیسے ہیں. آپ نے جواب لکھا خوف زدہ. یہ پڑھ کر میرا رونا جاری ہو گیا. اللہ بابا، ہمارے ذہن میں سمجھنے سے قاصر ہیں. وجہ خوف زدہ. جی جی. اب یہ کہ میری کیفیات جو ہے نا، اب آپ میرے کو خرید رہے ہیں، میری مطلب کیفیات یا قلبی کیفیات کہہ لیں یا میرے احساسات کہہ لیں، ان میں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے. کس قسم کے غم کا غلط؟ خوف زیادہ ہے. کون سے خوف ہیں جو گھیرے رہتے ہیں آپ کو؟ مجھے ایمان پر برے خاتمے کا خوف، یہ بعض اوقات چین نہیں لینے دیتا. اپنی خطاؤں، پرانی خطائیں یاد آتی ہیں اس پر، کیونکہ ہم نے توبہ کر بھی لی لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم جان سکے کہ وہ بس اب قبول ہو گئی، بے فکر ہو جاؤ، وہ جنت تمہیں مل گئی. تو اب یہ کہ میں نے جو رسالے لکھے مردے کے صدمے، تو کبھی یوں یاد آئے گا کہ مردے کے صدمے ایسے ہوں گے. اب بچے کو پیار کیا، بہت بچہ پیارا لگتا ہے، اپنا نواسی پیاری لگتی ہے، پوتا پیارا لگتا ہے، پوتی پیاری لگتی ہے مثال کے طور پر. تو یوں پھر اپنے کو کہ یار یہ آ کر پھر قبر میں ستائیں گے اپنے کو، کیونکہ وہ مرنے کے بعد یہ صدمے میت کو ہوں گے. جن سے پیار کیا، دولت سے پیار کیا، دولت تنگ کرے گی آ کر، اس کو صدمہ ہوگا، اس کو چھوٹنے کا. کار، بنگلہ، کوٹھی، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ مردے کے لیے صدمے کا باعث ہو گیا. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ پھر قبر کی تنہائی
جی یہ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ڈراتی ہے، کیا ہوگا؟ ابھی یا بجلی آف ہو جائے جی تو میں ڈر جاؤں، ایسا تو بزدل ڈرپوک، اور قبر میں سنا یہی کہ سخت اندھیرا ہوگا. اب اگر واقعی میرے حق میں اندھیرا ہی پاس ہوا ہے تو یوں ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ اب جن پر کرم ہوگا وہ تو قبر اس کی نور سے جگمگا رہی ہوگی، اپنے لیے کیسے طے ہو جائے گا کہ وہ قبر نور سے جگمگا رہی ہوگی یا اندھیرا ہوگا؟ طے نہیں ہے نا. سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا یہ میں نہیں جانتا. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ ہم نے تجھے دنیا میں یہ سب دے دیا، اس کا تم نے کام کیا تھا، اس کا بدلہ اس سے زیادہ تمہیں عزت دے دی، اب تمہارے پاس کچھ نہیں. اگر یہ کہہ دیا گیا مجھے پھر میرا کیا بنے گا؟ یہ اس طرح کے تصورات تو کبھی یہ کیفیت، کبھی وہ کیفیت، کبھی یہ تصور، کبھی وہ خیال، کبھی وہ تخیل، اس طرح کا مطلب سلسلہ کبھی کبھی ہوتا ہے، گایا گیا ہوتا ہے. اچھی چیزیں کھاتے ہیں تو پھر وہ ڈر لگتا رہتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تو کبھی کبھی ایسی سی چیزیں آ جاتی ہیں کھانے کو تو کبھی بس ویسی کیفیت ہوتی ہے سب اٹھا کے دے دیتا ہوں، میں نہیں کھاتا بھائی، میں حساب کیسے دوں گا. پھر کبھی ایسا موڈ ہوتا ہے کہ پھر خود منگواتا کہ نہیں کھانا مجھے. بس یہ ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں. تو یوں میں مطلب یہ کہ میرے اندر یہ شروع سے ہی یہ سوز اور غم جو ہے نا یہ میں اپنے اندر پاتا ہوں. میرا کلام جو ہے اس پر بھی اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر اس میں غم سوز کے اثرات دیکھے جائیں گے. تو یہ ہے. اچھا اب یہ باتیں کہتے ہی بڑا خوف آ رہا ہے کہ اگر قیامت کے روز کہہ دیا گیا کہ یہ تم اپنے فضائل بیان کر رہے تھے، کیا تم نہیں جانتے تھے لوگوں کے دل میں تمہارا مقام بڑھے گا. یہ اپنی جگہ پر یہ بالکل نیا آ کر حملہ ہوا خیال کا. اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی اس میں اصلاح کا سامان ہو میری باتوں میں، لیکن میں کہیں پھنس نہ جاؤں. کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فاجر کے ذریعے بھی دین کی مدد لے لیتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے، اس کے لیے کوئی آخرت میں اچھائی نہیں ہوتی. یہ سب یہ چیزیں اسی ڈراتی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. بھاگ کر کہاں جاؤ تو مدینے اور کہاں پناہ ملے گی. کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، عمر کا جام لبریز ہونے کو بڑھاپا آ گیا، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ خفیہ تدبیر کیا ہے. نہ جیتے جی سمجھ آ سکے گی خفیہ تدبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی میرے بارے میں. تو ان باتوں سے بار ایسا ہوتا ہے کہ میں خوف زدہ رہتا ہوں. اگرچہ اور مسکراہٹ ہے، باتیں بھی کر رہے سب تو بعضوں کا توجہ چلی جاتی ہے تو دل طرف بیٹھا بیٹھا سا ہوتا ہے. یہ اکثر اب میں جیسے ایسا لگتا ہے ہر طرف سے نالیاں تکی ہوئی ہے کہ مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے، لیکن ایسا بہت کم میں نے محسوس کیا کہ مجھے یوں ہو کہ یہ گولی لگے گی تو یہ تکلیف ہوگی اور یہ تڑپوں گا تو خون نکلے گا تو پھر مگر بس یہ گولی مار دیں گے، پتہ نہیں توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایمان کا کیا بنے گا، کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ قبر میں ڈالیں گے، یہ ہوگا تو سانپ آئیں گے تو بچھو آئیں گے، میں کیا کروں گا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کیا بن پڑیں گے مجھ سے، اور پھر وہ قیامت تو پل صراط کی دہشت تو یہ تو وہ. تو بعض اگر اس تصور پھر اگر خدا نہ خواستہ کفر گر کھاتے رہ گیا ہمیشہ دوزخ کا عذاب اور اس کے عذاب کی کیفیات علمان الحفیظ. اس طرح کی بس ملی جلی سوچیں بنتی رہتی ہے گاہے گاہے. تو یہ اس طرح کی سوچیں، یہ سوچ اور یہ سازی مطلوب بھی ہے، یہ سارے ثواب کا کام ہے. اگر اس طرح کی سوچ ہو کسی کی تو اندر شروع ہے کہ یہ بھی ایک کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کسی کو اس کی سوچ کسی کو عطا کرے کہ وہ اپنے کام کو کارنامہ اپنا نہ سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے. اگر اس نے کوئی کام نیکی کا کر لیا تو اسی نے اسے توفیق بخشی اور ناشکری نہ کرے. اب مسئلہ یہ کہ اپنے تو غفلت کے موٹے موٹے پردے پڑے، سمجھ نہیں آتے کہ کیا ہوگا، میرا آخرت میں کیا بنے گا. یہ گمنام بندے کی فضیلت پڑھتے ہیں تو رشک آتا ہے کہ گمنام بندہ جس کو کوئی لوگ پوچھے بھی نہیں اس کو دروازے سے دور کر دے، دھتکار دے، مر جائے تو جنازے میں نہ جائے، بیمار پڑے تو عیادت کرے. ایسے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبولیت کہ قسم کھا بیٹھے اس کے نام پر تو اللہ پورا کر دے. اب یہ کہ ان گمنام بندوں میں سے بھی ہم نہیں ہے رشک آتا ہے کہ وہ کتنے دیکھو اللہ تعالیٰ کی ان کے
मकबूलियत है। अब यहाँ तो अपने को शोहरत की पड़ी हुई है। अब मदनी चैनल पर ये सब मैं कर रहा हूँ तो यह है तो शोहरत का आला मदनी चैनल, सारी दुनिया सुनकर मेरी बातों में जा रहे कि कुछ ना कुछ उनकी अकीदत में जो अहले मोहब्बत है इजाफा होगा। अच्छा, अब कुछ मेरे को सौगात मिलेगी, इसमें ऐसा लगता है नहीं की होगी कि बाज बोलेंगे कि यार ये रियाकार है, ये अपने मुंह में बिट्ठू बन रहा है और ये बड़ी तरकीब के साथ अपना मकाम लोगों के दिलों में बना रहा है। तो जो इस तरह की बदगुमानियां करेंगे ना जी, क्योंकि उनके पास कोई वाज़ेह करीना नहीं है ना इसका, ठीक है, बदगुमानी ठीक का, है, सही। अगरचे मेरे दिल में जो भी हो तो सही। ठीक है, रब जानता है। सही। तो इस तरह हो सकता है कुछ नेकियां मिल जाए कि मेरी ग़ीबत करेंगे और इस तरह करेंगे। तो ये बुजुर्गों ने लिखा कि जो तुम्हारी ग़ीबत करता है उनसे लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, बुरा भी मत बनाओ कि वो तुम्हारे मोहसिन है कि नेकियों के पैसे बेचते हैं। अल्लाह अल्लाह। तो ये तुम्हारे मोहसिन है। तो बाबा आप ये फरमा रहे हैं, ये मतलूब भी है, उस पर सवाब भी मिलेगा। तो अब अगर कोई करना चाहे, कोई अपनी दिल में इस तरह की कैफियत समोना चाहे, तो कोई ऐसा तरीका है कि तौफीक इलाही से वो कोई ऐसे काम कर ले कि उसके दिल में इस तरह की सोचें पैदा होना शुरू हो जाएं? तो कुरान करीम और अहदीस मुबारका में जो खौफ के फजाइल जी जी वारिद हुए उन पर नजर रखे, ठीक। खाइफीन की हिकायात पढ़े, हिकायत पढ़े। अच्छा, और मिल जाए तो खाइफीन की सोबत इख्तियार करे। अल्लाह अल्लाह। तो आजकल तो ज्यादातर तो गाफिलिन का दौर दौरा, ठीक है। और यानी कि अहले गफलत का तो इमाम गजाली ने लिखा है कि अहले गफलत के तज़किरे पर, उनकी सोबत अपने तज़किरे पर लानत उतरती है। हाँ, गाफिलिन के तज़किरे पर लानत उतरती है उसके मौके पर जब उसका तज़किरा किया जाता है गाफिलिन का। और आज हमारी कौन सी मजलिस है जिसमें गाफिलिन का तज़किरा नहीं होता, बल्कि हम खुद सबसे बड़े गाफिल हैं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह इखलास अता फरमाए आमीन। और रियाकारी और हुब्बे जाह से बचाए। अब ये कि चैनल पर आकर इस तरह की बातें करना, फिर कहना अल्लाह हुब्बे जाह से बचाए, बस अल्लाह हुब्बे जाह से बचाए, सारा सामान तो हुब्बे जाह वाला है जो हम इस तरह कर रहे हैं। बचना बहुत मुश्किल है शैतान के वार से, वो किस वार से पटक दे हमें कुछ कह नहीं सकते। तो अल्लाह ताला शैतान के वार से भी हमको बचाए कि हम नियत तो यही करते हैं कि उम्मत की इस्लाह के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो शैतान से बचना बड़ा दुश्वार है। बापा अभी जज्बाती कैफियत पर जैसे गुफ्तगू चल रही है, तो अभी खौफजदगी का मैंने पूछा, इससे पहले तो मुस्कुराने का पर भी सवाल हो चुका है। तो अब ये बताइए कि कभी ऐसा भी होता है कि किसी पर प्यार आ जाए, मोहब्बत का जो है वो आप गलबा महसूस करें, तो वो भी कोई फीलिंग्स होती हैं, वो भी कोई रीजंस होते हैं? मैं तो मशहूर हूँ मुस्कुराने में, आप तो खुद ही फरमा रहे थे, तो गाल दुख के हंसता रहता हूँ, तो हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ। क्या चीज कभी कभी कैफियत होती है जैसे कि मेरे होठों का तबस्सुम तो सबने देख लिया, जो दिल पे बीत रही है कोई क्या जाने, है ना? ये किसी का शेर है। तो बस ये बल्कि ये भी इसमें भी अपने अखलाक सालिहीन, अखलाक सालिहीन वो मकतबे में छपी हुई किताब, वो असली नाम है अखलाक सालिहीन। वो हजरत मौलाना अबू यूसुफ मोहम्मद शरीफ कोटलवी अलैहि रहमतुल्लाह अलकवी जो आला खलीफा थे, उनकी किताब है तसव्वुफ पर, बहुत प्यारी छोटी सी किताब है, वो सूफिया किराम के बहुत प्यारे इन्हें हिकायत है उनकी। उसमें इस तरह की बात है, दिल में भले गम हो, उसके दिल में खौफ खुदा और दिल में वो, मगर होठ उसके मुस्कुराने, ऐसे औलिया किराम हुए। बल्कि इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली ने तो बड़ी अजीब बात लिखी है कि बाज़ अकाबिरीन तो ऐसे होते थे तो दिल में वो रोना हो, गम हो, होठों में मुस्कुराहट हो। प्यास बाकी है तो आस भी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। आने वाले जो अक़सात हैं हमारे सिलसिले की, अमीर अहले सुन्नत की कहानी खुद इन्हीं की ज़बानी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हमें अमीर अहले सुन्नत के मदनी जहन में झांकने का मज़ीद मौका मिलेगा। स्टे ट्यून विद अस। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास क़ादरी, मीठा तेरा कलाम
اسقا